بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی سورہ 31 لقمان کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس سورہ میں ایک ایسی ہستی کا ذکر پایا جاتا ہے جو اپنے بیٹے کو بہت اہم نصیحہ کرتی ہے۔ اس بزرگ ہستی کا نام لقمان ہے اور حکمت و دانائی میں ضرب المثل ہے۔ عرب میں زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کثرت سے پایا جاتا ہے۔ چنانچہ شعراء جاہلیت مثلاً امر القیس، لبید، طرفہ وغیرہ کے کلام میں لقمان کا ذکر موجود ہے۔ اہل عرب میں بعض پڑھے لکھے لوگوں کے پاس صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کا ایک مجموعہ بھی موجود تھا۔ چنانچہ ایک روایت میں آیا ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے مدینے کا اولین شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہوا وہ سوید بن صامت تھا۔ وہ حج کے لیے مکہ گیا۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قاعدے کے مطابق مختلف علاقوں سے آئے ہوئے حاجیوں کی قیام گاہ جا کر دعوت اسلام دیتے بھی رہے تھے۔ اس سلسلہ میں سوید نے جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر سنی تو اس نے آپ سے عرض کیا کہ آپ جو باتیں پیش کر رہے ہیں ایسے ہی ایک چیز میرے پاس بھی ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے اس مجلہ کا کچھ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بہت اچھا کلام ہے مگر میرے پاس ایک اور کلام اس سے بھی بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے قرآن سنایا اور اس نے اعتراف کیا کہ یہ بلا شبہ مجلہ لقمان سے بہتر ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے حلیے کے بارے میں بھی مختلف روایات ملتی ہیں۔ ان کا حسب نامہ ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لقمان بن عنقا بن صدون ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ مصری علاقہ سوڈان کے نوبی قبیلہ سے تھے اور پستہ قد، باری بدن، سیاہ رنگ تھا، ہونٹ موٹے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت سے حصہ وافر عطا کیا گیا تھا۔ تاریخ ابن کثیر جلد دوم صفحہ 586 ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بانجے تھے اور انہیں سے علم حاصل کیا اور کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں قاضی رہے۔ ان کے سلسلہ نسب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لقمان بن باور بن ناہور بن تارا اور تارا حضرت ابراہیم کے باپ تھے۔ قصاص القرآن میں لکھا ہے کہ تاریخ قدیم لقمان نام کی ایک اور شخصیت کا پتہ چلتا ہے جو عاد ثانیہ قوم ہود علیہ السلام میں ایک نیک بادشاہ گزرا ہے اور خالص عرب نژاد ہے۔ ابن جدیر، ابن کثیر، سہیلی جیسے مورخین کی رائے یہ ہے مشہور لقمان حکیم افریقی نسل تھا اور عرب میں ایک غلام کی حیثیت میں آیا تھا۔ قصاص القرآن میں ایک اور روایت حضرت ابن عباس کی لی گئی ہے، یعنی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ لقمان حبشی غلام تھے اور تجاری کا پیشہ کرتے تھے، اور جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ لقمان پستہ قد، موٹے ہونٹ والے نوبہ کے قبیلہ سے تھے۔ قتادہ عبداللہ بن زبیر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آخر ذکر نے جابر بن عبداللہ سے کہا کہ انہیں لقمان کے بارے میں جو جو باتیں معلوم ہوئی ہوں وہ انہیں بتائیں، تو جابر بن عبداللہ بولے کہ وہ چھوٹے قد کے چپٹی ناک والے شخص تھے۔ اس کے علاوہ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی حکمت و دانائی کا
ایسے پتہ چلا کہ ایک دن آپ کے مالک نے حکم دیا کہ بکری ذبح کرو اور اس کا بہترین حصہ لے آؤ۔ اس پر آپ نے بکری ذبح کی اور بکری کی زبان اور دل لے آئے۔ کچھ عرصہ بعد مالک نے حکم دیا کہ بکری ذبح کرو اور اس کے جسم کا برا ترین حصہ لے آؤ۔ تو آپ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بکری ذبح کی اور اس کا دل اور زبان لے آئے۔ اس پر مالک نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جب یہ دونوں حصے اچھے ہو جائیں تو سب سے بہترین یہی ہوتے ہیں، اور جب یہ دونوں حصے اگر برے ہو جائیں تو سب سے برے حصے یہی ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود رضی اللہ عنہ حضرت لقمان علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ انہیں کسی نے ان کے والدین کی وفات کی وجہ سے غلام بنا لیا اور ایک تاجر کے پاس بیچ دیا۔ اس تاجر نے انہیں ذہین اور ہوشیار سمجھ کر ان سے غلاموں والا سلوک ترک کر دیا اور ان سے محبت کرنے لگا۔ اس کے علاوہ حضرت لقمان حکیم کے واقعات میں سے چند واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی انوار العلوم میں ایک جگہ حضرت لقمان کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام ایک شخص کے ملازم تھے۔ آقا بوجھا ان کی مخلصانہ خدمات کی ان سے بہت پیار کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کے پاس خربوزہ آیا جو بے بہار کا تھا۔ اس نے عجوبہ چیز سمجھ کر ایک پھانک عذرا محبت لقمان کو دی۔ آپ نے اسے چٹکھارے لے لے کر کھانا شروع کیا، حالانکہ دراصل وہ خربوزہ بہت تلخ اور بدمزہ تھا۔ آقا نے اپنے وفادار مخلص غلام کو چٹکھارے لیتے دیکھ کر ایک پھانک اور دی، اور جو آپ نے بڑے مزے سے کھائی۔ یہ حالت دیکھ کر آقا کو شوق ہوا کہ میں بھی خربوزہ کھاؤں، کیونکہ بڑا مزیدار معلوم ہوتا ہے۔ جب اس نے چکھا تو معلوم ہوا سخت کڑوا اور بد مزہ ہے۔ اس نے حضرت لقمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خربوزہ تو سخت کڑوا ہے، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں اس خیال سے کہ آپ کو پسند ہے بار بار پھانکے دیتا رہا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ اتنی مدت آپ کے ہاتھ سے میٹھی اور خوشگوار چیزیں کھاتا رہا ہوں، میں بڑا ہی ناشکر گزار ہوتا کہ جس ہاتھ سے اس قدر میٹھی چیزیں کھائیں اس سے ایک کڑوی ملنے پر ناک بو چڑھاتا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر بتایا جاتا ہے، حضرت سیدنا سعید بن مسیب فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو تو اسے اپنے حق میں بہتر جان اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ میرے لیے اسی میں بھلائی ہے، اگر چاہے بظاہر وہ مصیبت ہی نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی۔ یہ سن کر آپ کا بیٹا کہنے لگا، جو کچھ آپ نے فرمایا میں نے اس کو سن لیا اور اس کا مطلب بھی سمجھ لیا، لیکن یہ بات میرے بس میں نہیں کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں، میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا۔ جب حضرت سیدنا لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ پاک نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے، ہمارے زمانے میں بھی اللہ پاک نے نبی مبعوث فرمایا ہے، آؤ ہم اس نبی کی صحبت ببرکت سے فیض یاب ہونے چلتے ہیں، ان کی باتیں سن کر تیرے یقین کو تقویت حاصل ہوگی۔ آپ کا بیٹا اللہ پاک کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔
اسی طرح ہم ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں، جنگل کا سفر اور ان کے ساتھ پیش آنے والا حادثہ۔ چنانچہ ان دونوں نے اپنا سامان سفر تیار کیا اور کھچروں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دن رات انہوں نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں ایک ویران جنگل آیا، وہ اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی ہمت دی اتنا انہوں نے جنگل میں سفر کیا۔ پھر دوپہر ہو گئی، گرمی اپنے زور پر تھی، گرم ہوائیں چل رہی تھیں۔ درے اثنا ان کا پانی اور کھانا وغیرہ بھی ختم ہو گیا۔ خچر بھی تھک چکے تھے، پیاس کی شدت سے وہ بھی ہانپنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت لقمان اور آپ کا بیٹا کھچروں سے نیچے اتر آئے اور پیدل ہی چلنے لگے۔ چلتے چلتے حضرت سیدنا لقمان کو بہت دور ایک سایہ اور دھواں سا نظر آیا۔ آپ نے گمان کیا کہ وہاں شاید کوئی آبادی ہے اور یہ کسی درخت وغیرہ کا سایہ ہے، چنانچہ آپ اسی طرف چلنے لگے۔ راستے میں آپ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی اور اس کے پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھسی کہ وہ پاؤں کے تلوے سے پار ہو کر ظاہر قدم تک نکل آئی۔ آپ کا بیٹا درد کی شدت سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ نے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا، پھر اپنے دانتوں سے ہڈی نکالنے لگے۔ کافی مشقت کے بعد بالآخر وہ ہڈی نکل گئی۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر آپ شفقت پدرانہ کی وجہ سے رونے لگے۔ آپ نے اپنے عمامے سے کچھ کپڑا پھاڑا اور اسے زخم پر باندھ دیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جب ان کے بیٹے کے چہرے پر گرے تو اسے ہوش آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے والد رو رہے ہیں تو کہنے لگا، اے ابا جان، آپ تو مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بلائی ہے، لیکن اب میری اس مصیبت کو دیکھ کر آپ رونے کیوں لگے؟ اور یہ مصیبت میرے حق میں بہتر کس طرح ہو سکتی ہے؟ حالانکہ ہماری کھانے پینے کی تمام اشیاء ختم ہو چکی ہیں اور ہم یہاں اس ویران جنگل میں تنہا رہ گئے ہیں۔ اگر آپ مجھے یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو آپ کو میری اس مصیبت کی وجہ سے رنج و غم لاحق رہے گا، اور اگر آپ یہی میرے ساتھ رہیں گے تو ہم دونوں یہاں اس ویرانے میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ اس مصیبت میں میرے لیے کیا بہتری ہے؟ بیٹے کی یہ باتیں سن کر حضرت سیدنا لقمان نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں اور ہر باپ کا اپنی اولاد کا دکھ درد کی وجہ سے غمگین ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بلائی ہے، تو ہو سکتا ہے اس چھوٹی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو، اور یہ مصیبت اس مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی ہو جو تجھ سے دور کر دی گئی ہے۔ آپ کا بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر حضرت سیدنا لقمان نے سامنے نظر کی تو اب وہاں نہ تو دھواں تھا اور نہ ہی سایہ وغیرہ۔ آپ دل میں کہنے لگے، میں نے ابھی تو اس طرف دھواں اور سایہ دیکھا تھا، لیکن اب وہ کہاں غائب ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پروردگار نے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو۔ ابھی آپ اسی سوچ بچار میں تھے کہ آپ کو دور ایک شخص نظر آیا جو سفید لباس زیب تن کیے، سفید عمامہ سر پر سجائے، چتکبرے گھوڑے پر سوار آپ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھا چلا آ رہا ہے۔ آپ اس سوار کو اپنی طرف آتا دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ آپ کے بالکل قریب ہو گیا۔ پھر وہ سوار اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر ایک آواز سنائی دی، کیا تم ہی لقمان ہو؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، میں ہی لقمان ہوں۔ پھر آواز آئی، کیا تم حکیم ہو؟ آپ نے فرمایا، مجھے
ہی لقمان حکیم کہا جاتا ہے۔ پھر آواز آئی، تمہارے اس ناسمجھ بیٹے نے تم سے کیا کہا ہے؟ حضرت سیدنا لقمان نے فرمایا، اے اللہ پاک کے بندے، تو کون ہے؟ ہمیں صرف تیری آواز سنائی دے رہی ہے اور تو خود نظر نہیں آ رہا۔ پھر آواز آئی، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں اور مجھے صرف انبیاء کرام علیہ السلام اور مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے میں تجھے نظر نہیں آ رہا۔ سنو، میرے رب پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دنسا دوں۔ مجھے خبر دی گئی کہ تم دونوں بھی اس شہر ہی کی طرف آ رہے ہو، تو میں نے اپنے پاک پروردگار پاک سے دعا کی کہ وہ تمہیں اس شہر میں جانے سے روکے، لہٰذا اس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈال دیا اور تیرے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چھپ گئی۔ اس طرح تم اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت یعنی زمین میں دنسنے سے بچ گئے ہو۔ پھر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو اس کا زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس برتن پر پھیرا جس میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا، تو ہاتھ پھیرتے ہی وہ برتن پانی سے بھر گیا، اور جب کھانے والے برتن پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی کھانے سے بھر گیا۔ اور پھر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سیدنا لقمان رحمۃ اللہ آپ کے بیٹے اور آپ کی سواریوں کو سامان سمیت اٹھایا، اور کچھ ہی دیر میں آپ اپنے بیٹے اور سارے سامان سمیت اپنے گھر میں موجود تھے، حالانکہ آپ کا گھر اس جنگل سے کافی دن کی مسافت پر تھا۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔